مغرور تھے، عیاش تھے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ اب ان ظالموں کا ایک سہارا، اگر قیامت کو مانتے ہیں تو ساتھ ہی شفاء اور اولیاء بنا رہے ہیں، بڑے بڑے ولی غوث تیار کر لیے کہ اللہ کو یہ خود ہی روک لیں گے، ہمارا کچھ نہیں اللہ بگاڑ سکے گا، ہمارے سفارشی ہیں، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کہا افحسب الذین کفروا، یہ کافر اور بے ایمان یہ خیال کیے بیٹھے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے مقابلے میرے بندے وہ غلام ہیں، میرے شریک نہیں ہیں۔ ان کا سلطنت میں کیا ہے؟ وہ خدا ہے، کوئی ایک مرلہ زمین ان کی ہے بنائی، وہ تو میرے غلام ہیں، فرشتے ہیں یا ولی نبی، عبادی میرے بندے ہیں، ان کو میرے ساتھ تم اولیاء بنا رہے کہ وہ ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے مددگار ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو فرمایا یاد رکھو اگر یہ سمجھا ایسا نہیں ہوگا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی سفارش کے لیے زبان نہیں کھولے گا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اور تمہاری جو پہلی ہے نا مہمانی، وہ جہنم ہم نے کافروں کے لیے تیار کرے۔ نزل، جب آ کر مہمان اترتا ہی ہے نا گاڑی سے، آپ اس کو ڈرائنگ روم میں اٹھاتے ہیں، پہلے جو پیش کرتے ہیں نزل، بعد میں جو کھانے پکتے والا گوشت، نزل کیا ہوتا جو ابتدا میں پیش کیا جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے جو میں نے مہمانی تیار کی، جاتے ہی تمہارے سامنے جو کچھ آئے گا وہ جہنم ہے، بھڑکتی آگ ہوگی، جلو گے تم اس میں، یہ ہے تمہاری مہمانی۔ اور قرآن پاک میں کئی جگہ کہا کہ ان کو بشارت دے دو، کافروں کو، بشر الکافرین، حالانکہ انہیں بشارت کیا، بشارت تو خوشخبری کو کہتے۔ یہاں بھی نظر کا کہ مہمانی، تواضع، تو اس کو عربی زبان میں تحکم کہتے ہیں، حلوے والی ہے نہیں، دوسری ہے، یہ ہوتا ہے ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، جیسے پولیس والے کہتے ہیں چوری صاحب کر دیں تھوڑی سیوا، تو سیوا کیا، جوتے پڑیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں کے لیے جو مہمانی ہم نے تیار کی نا، جاتے ہی جو ان کی خدمت میں پیش کریں گے وہ آگ ہے جلتی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اب جن ترقیوں پر لوگ کہتے ہیں یار جنہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی، انسانوں کو یہ فائدے پہنچائے، اتنا لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، یہ آگ میں چلے جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے سائنسدان اور ریسرچ کرنے والے، اور کئی جو ہیں انہوں نے اسپتال بنائے، گنگا رام کسی نے یہ کیا یہ کیا، تو اللہ فرماتا مجھ پر احسان کیا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آؤ اے پیغمبر نے کہہ دو کہ ہم بتائیں تمہیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، جن کی محنت برباد جائے گی، گھاٹا پڑے گا، اور انتہائی گھاٹا جو پورا بھی نہیں بعد میں ہو سکے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کی زندگی میں غلط ہو کے رہ گئی۔ دو معنی اس کے، یا تو کام ہی غلط، جیسے یہ دیر یہ کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، وہ تو نیکی کرتے ہی نہیں، عیاشی کے کام کرتے ہیں، جو ایجادیں بھی کیے ہیں کوئی خلق خدا کو نفع پہنچانے کے لیے، ظلم، ایٹم بم بنایا تو کوئی یہ نہیں کہ انسانوں کی بہتری ہو، جو خلاف ہو اس کو برباد کر دیں ملکوں کے ملکوں۔ ان کی تو کوشش دنیا کی زندگی میں غلط ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور جب بظاہر نیکیاں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خیرات کر رہے ہیں یہ، مگر طریقہ نہیں دین کے مطابق۔ وہاں ترجمہ ہو، یہ ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں جن کی کوششیں غلط تھیں، دوسرا کہ جن کی ساری کوششیں جو تھیں وہ صرف دنیا کے لیے تھیں، ان سے آخرت مطلوب نہیں تھی، اللہ کی رضا مطلوب نہیں تھی، اپنے گھڑے ہوئے طریقے سے بدعتیں رسمیں۔ فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، مگر ان بیوقوفوں سے اگر بات کی جائے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم درست کر رہے ہیں، مانتے ہی نہیں، اپنی جگہ وہ مطمئن ہے۔ اور انہیں کو اللہ نے کہا عاملۃ ناصبہ، بہت محنت کی انہوں نے، بڑی ایجادیں کی، دوسری طرف ریاضتیں کی۔ جو دیندار بھی بنے نا، انہوں نے بیلتیں ایجاد کر کے کوئی عبادتوں میں کمی نہیں کی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے ہر موقع پر آپ پڑھیں گے، چھپ جاتے ہیں پھر پوسٹ جائے کہ آج رات اتنے نفل پڑھو، اس میں 100 مرتبہ یہ پڑھو، مگر صلی سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں کوشش غلط۔ اللہ کے رسول نے وہ طریقہ نہیں بتایا، ملے گا کیا؟ اسی طرح یہود اور نصارہ کے جو راہب تھے، درویش تھے، اگر ان کی تاریخ ہم پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کسی نے ساری عمر گوشت نہیں کھایا، کسی نے ساری عمر اپنا بدن جو دھویا ہی نہیں، استنجا تک نہیں کیا، پانی کو ہاتھ نہیں کیا، کوئی ایسا اس نے اپنے آپ کو درویش بنا لیا، ستون تھے ان کے ساتھ، تاروں کے ساتھ اپنے آپ کو بندھا لیا، تاریں اندر گھستی گئیں، کیڑے پڑ گئے، وہیں مرا، کھلوایا نہیں اپنے آپ۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنے اتنے مشکل کام، کوئی رکوع میں چلا گیا، اب بھی ڈانچے ان کے ایسے ہی غاروں میں، رکوع میں سیدھے ہی نہیں کھڑے ہوئے، وہاں ہی سوکھ گئے، کوئی سجدے میں پڑا سوکھ گیا۔ کوششیں کی مگر کوششیں غلط تھیں،
اللہ نے نہیں کہا دنیا کی زندگی میں جو بھی محنت اور کوشش کی غرض کی نا، طریقہ جو تھا نہیں کیا، تو عاملۃ ناصبہ، اللہ کہتے ہیں کام بہت کیا، تھک گئے، مر گئے جہنم، کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلا۔ اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب ان کو گرجوں میں دیکھتے تھے نا، راہبوں کو یہ مانگ سر ننز ہیں، بنے تو درویش ہیں، چلو کوئی غرض بھی ہو جاتا مگر زیادہ نہیں تو اپنی زندگیاں وقف کرے، اور روتے تھے صحابہ کرام، بہت روتے تھے کہ یار یہ کتنی محنت کر رہے ہیں مگر کیا پلے پڑے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا، ان کی کوششیں غلط ہو کے رہ گئی، کچھ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، کچھ نے دین کا کام بھی کیا تو غلط، ذل سعیہم فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں وہ راستہ نہیں اختیار کیا جو کامیابی کی طرف جاتا، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور خیال یہی رکھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اپنی جگہ بالکل پکے۔ اور اسی لیے علماء امت نے بار بار لکھا، حدیث کے حوالے دیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی توبہ قبول کرتا، بے عزتی کی نہیں کرتا، کیوں کرتا ہی نہیں بے عزتی توبہ، اس کی بھی کر لینی کہ وہ کرتا نہیں نا، وہ سمجھتا میں نیک کر رہا ہوں، میں قرآن مجید ہی پڑھ رہا ہوں، کیا برا کر رہا ہوں، میں درود شریف پڑھتا ہوں اذان سے پہلے، میں نے کیا برا کر لیا۔ عقل نہیں آتی کہ دین اپنی مرضی کا کام کرنے کا نام نہیں، یہ تو پھر خود سری ہو گئی، اپنے تم نے طغیان اختیار کر لیا، من مانی۔ اسلام تو اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا نام، حوالے کر دینا، اسلام کا معنی یا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنی خود مختاری چھوڑ دی، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے اپنا نمائندہ رسول علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جو رسول کہے گا کرو۔ اس لیے شیخ عبداللہ لکھتے ہیں کہ رسول کے کہے کے مطابق اگر کوئی شخص استنجا کر لے اس کا ثواب بدعت کے مطابق خانقاہ بنانے سے بہتر ہے، خانقاہ اتنی بڑی بات، پر میں اس سے بہتر ہے کہ وہ استنجا رسول کے مطابق کے مطابق کرے۔ دین نام ہے اطاعت کار، اسی لیے یہ کرتے ہیں کافر نیکیاں کرتے ہیں، یہ نیکیاں ہمارے حساب سے ہیں کہ انہوں نے مریضوں سے اچھا سلوک کیا، اللہ کہتا ہے یار مجھ پر کوئی احسان کرتا، میں تو نیکی اس کو مانتا ہوں کہ مجھے حاکم مان کر میرا حکم مانا، میں اس کا اپنے فضل سے انعام دوں گا۔ جس نے اپنی مرضی کی اس نے میرے لیے کچھ کیا، وہ مانگتا پھر ثواب جس سے نہیں کیا۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شرک بھی کرتے ہیں کچھ اللہ کے لیے کچھ دوسروں کے لیے، اللہ قیامت کے دن کہہ دے گا کہ جا جا کر اس سے اجر لے لے جس کے لیے تو نے کام کیا تھا، انا اغنی الشرکاء، میں حصہ نہیں لیتا کہ آدھا اس کو دے دوں آدھا، میں تو جو خالص میرے لیے اس کو لیتا ہوں، اپنے فضل سے اس کو قبول کرتا ہوں، جس میں حصے ہیں جو محتاج ہیں وہ تھوڑا تھوڑا لے لے، مجھے کیا ضرورت، میں تو خالص لوں گا، تو خالی رہ جائیں گے بالکل کنگار۔ تو فرمایا کہہ دے اللہ کے رسول تمہیں بتاؤں کہ کون لوگ اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں اور ایسا کام کر رہے ہیں جس کا سارا خسارہ دن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں یا گم ہو کر رہ گئی، صرف دنیا بنانے میں لگے گا، بینک بیلنس بن جائے، کوٹھیاں بڑھ جائیں، ہمارے بچے یہ کر جائیں، یا دنیا کے لیے دوڑ دو، یا دوسرا معنی کہ دنیا کی اس موجودہ زندگی میں غلط راستے پر چل کر نیکیاں کی اور سمجھتے یہ ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں، بہت ٹھیک کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ۔ ہمارے کئی دوست ڈاکٹر صاحبان دوسرے کہتے ہیں یار ڈاکٹر ہمارے ساتھ بڑا دیانتدار ڈیوٹی، مگر وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ پر اس نے کیا احسان کیا، اللہ کیوں اس کو انعام دے گا، کیا ضرورت ہے اللہ کو، کوئی انعام نہیں ملے گا۔